جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI کے ساتھ علی فاروق حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، سحری بھی ہو رہی ہے اور مخیر حضرات بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائیں گے جو مسلمان نہیں ہیں لیکن انسانیت کا کام کر رہے ہیں اور روزانہ سینکڑوں مسلمانوں کو روزہ افطار کرواتے ہیں۔ یہ نام ہے جی پرائیڈ آف پاکستان، سردار درشن سنگھ صاحب کا۔ ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو فخر پاکستان ہے اور یہ نیک کام بھی کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے یہ خیال کیسے ان کو آیا، اور ان کے علاوہ اور بھی بڑی ان کی خدمات ہیں۔ سیلاب زدگان کی بھی بڑی مدد کی انہوں نے اور بھی مخیر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں سردار درشن سنگھ صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیا جی۔ حال چال ہے اللہ سردار کا صاحب؟ احسان، آپ سنائیں۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شکر کرم ہے اللہ کا۔ یہ کیسے کام شروع کیا؟ آپ تو کاروبار کرتے ہیں، یہ کام جو نیکی کا، افطاریوں کا، یہ تو آپ نے اللہ سے تجارت کر لی ہے۔ اس سے بڑا کچھ کام ہے؟ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ کام تو زندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ اور دیکھو، سکھ مسلم دوستی ایسی ایک پلیٹ فارم ہے کہ اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور لنگر کی بات ہے تو لنگر میں کچھ یہ نہیں کہ میں چلا سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے گروؤں کی روایات ہے۔ گرو نانک دیو جی نے 20 روپے سے لنگر چلایا تھا، تو وہ لنگر سدا جتنی دیر تک دنیا رہے گی اتنی دیر تک یہ لنگر ختم نہیں ہونا۔ اور یہ میں ایک شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ انہوں نے اس چیز کے لیے مجھے چنا اور میں یہ کام کر سکوں۔ بس اتنا میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں ایسے کام کر سکوں اور کرتا جاؤں۔ جی آپ تو فخر پاکستان ہیں، پرائیڈ آف پاکستان کا ایوارڈ بھی آپ کو صدر صاحب سے ملا۔ تو یہ آپ کو، یہ جو لوگ، کتنے لوگ روزانہ آتے ہیں افطاری کے لیے؟ افطاری کے لیے 400+ لوگ ڈیلی ماشاءاللہ آتے ہیں۔ اور یہ روٹین میں ہم پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ چلو کوئی 200 بندوں کا ہم نے پہلے دن کیا تھا۔ جب ہم پہلے دن دسترخوان لگایا تو 2 منٹ میں دسترخوان فل ہو گیا۔ تو پھر ہم نے اس دن کہا کہ اس کو ڈبل کر دیں، اور 400 سے 500 لوگ ڈیلی آتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مینیو روز چینج ہوتا ہے یا ایک مینیو ہے؟ یکم رمضان سے کر رہے ہیں جی کام؟ جی جی، فرسٹ رمضان سے کر رہے ہیں اور اللہ کا بڑا احسان ہے، ڈیلی چینج ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہمارے ڈیلی روٹین میں علیم کیا کہتے ہیں، بریانی ہے، چکن کوفتہ، اس طرح کا چکن قورمہ، اس طرح کی چیزیں ڈیلی ہیں۔ یہ خیال کیسے آپ کو آیا یہ کام شروع کرنے کا؟ یہ کسی کی آپ نے کوئی چیز دیکھی یا کوئی ایکسپیرینس کسی کا دیکھا جس کے بعد یہ اتنا نیکی کا کام شروع کیا آپ نے؟ یہ بیسک جو چیز ہے، میرے دادا جی جب ہم پشاور ہوا کرتے تھے تو ہم نے وہاں پہ ہمارا اپنا گرودوارہ ہے بھائی جوگا سنگھ گرودوارہ، وہاں پہ میرے دادا جی ہیڈ گرنتھی تھے اور وہاں پہ وہ لنگر چلاتے تھے، یعنی روٹین میں۔ تو اس کے بعد وہی سلسلہ جب میں لاہور آیا تو مجھے کئی کلب ملے، کئی NGO ملی جن کے ساتھ میں نے کافی عرصہ کام کیا ہے۔ اور کووڈ میں نے پھر ایک لنگر کا اہتمام کووڈ میں ہم نے کیا تھا، تو اس کے بعد شوق پڑا کہ ہم نے رمضان میں افطاری کروانی ہے۔ اور ایک دو جگہ پہ میں اللہ والا وہ ہے جوہر ٹاؤن میں، ان کا بھی دیکھا تھا میں نے پچھلے سال تقریباً، وہ بھی پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اور اس دفعہ جو افطاری ہے وہ بہت مشکل ترین افطاری ہے، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے ایک غریب آدمی کے لیے کھانا بھی بہت مشکل ہے۔ سدا جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کھانا واقعی ناظرین بہت مشکل ہے۔ جس طرح کی معاشی صورتحال پاکستان کی بنی ہوئی ہے اور اس ابتر معاشی صورتحال میں انہوں نے اپنا کھلے دل سے جو افطاری کرا رہے ہیں، ان کو یہ باعث خراج تحسین ہے۔ لیکن یہ بھی ہم سے پوچھیں گے کہ کام کیا کرتے ہیں؟ میرا اب جہاں پہ بیٹھے ہیں لیڈیز کپڑے کا کام ہے ہمارا، اور سنگھ بردرز کے نام سے میرا ایک ہے، کپڑے کا دکاندار ہوں، اور چلتا رہتا ہے، اللہ نے رزق چلایا ہوا ہے۔ یہ مجھے بتائیں، یہ تجارت اللہ تعالیٰ سے کی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا نقصان نہیں کبھی ہو سکتا، تو برکت پڑی آپ کے کاروبار میں؟ مجھے برکت ہی برکت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اللہ یعنی ہر چیز پوری کر دیتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پتہ لگا تھا کہ سیلاب زدگان کی بھی بڑی آپ نے گزشتہ سال ہیلپ کی، صدی کا سب سے بدترین سیلاب آیا تھا، کیا آپ نے کار خیر میں حصہ ڈالا اس میں؟
بیسکلی سیلاب زدگان کا 2-3 گروپ ایسے تھے، جیسے ہمارے ایم جی ایف لائنز کلب ہے، لاہور ایم جی ایف لائنز کلب، اس کے ساتھ ہم نے مل کے سیلاب زدگان کے لیے ہمارے کلب نے کچھ 450 گھر بنا کے دیے ہیں، اور اس میں ہمارا پورا کلب یہ ہے کہ وقفے ہر 15 دن کے بعد 8-10 بندے ہم جاتے تھے اور ساری چیزیں خود یعنی دیکھ کے آتے تھے اور مٹیریل خود لے کے دیتے تھے. ایک کمرہ یا جن کو 2 کمرے چاہیے تھے 2 کمرے اور واش روم ساتھ بنا کے دیے، اور ماشاءاللہ وہ کافی اچھا پروجیکٹ رہا ہمارا. سر یہ کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان میں جو ہماری منورٹیز ہیں، خاص طور پہ سکھ حضرات ہیں اور باقی ہیں، وہ ان کو امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ کیا میسج دینا چاہیں گے یہاں دنیا کو پاکستان کے حوالے سے، اس حوالے سے؟ دیکھو یہ صرف ہندو اور سکھ مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. وہ ملک ہے کہ ہم برابر ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ سکھ الگ ہے اور میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سکھ جو ہے ماشاءاللہ بہت عزت پاکستان میں سکھ کو ملتی ہے، یہ کسی اور ملک میں نہیں مل سکتی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا جی یہ میسج ہے کہ یہ صرف پاکستان مسلمانوں کا نہیں، یہ تمام کمیونٹیز کا ہے، سکھوں کا، ہندوؤں کا، مسیحیوں کا، یہ سب کا ملک ہے. اور پاکستان جیسی عزت سکھ برادری کو اور کہیں نہیں ملتی جتنا سامان اور جتنا عزت ہے. اور یہ بھی ایک 47 کا جو واقعہ تھا وہ بہت انفارچونیٹ تھا، لیکن یہ سکھ اور مسلمان یہ بھائی ہیں، آپس میں بہت پیار ہے. اور جو انہوں نے محبت کی مثال پیدا کی ہے یہ سردار درشن سنگھ صاحب نے، یہ سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور یہ ایگزامپل کو آگے لے کر جانا چاہیے. اسی سلسلے میں آج آئے ہیں اور آگے آپ کو لے کر چلیں گے. جو افطاری کے لیے بھی لوگ آتے ہیں اور جو ان کا لنگر خانہ جہاں کھانا بن رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. سردار صاحب کو کہیں گے وہ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں کمپنی دیں. جی چلیے سردار صاحب. انشاءاللہ آؤ آپ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ناظرین چلتے ہیں، جہاں افطاری کرائی جاتی ہے. سردار صاحب ساتھ ہیں. جی سردار صاحب، یہ اپنا ادھر گلبرگ میں ہی، یہ لبرٹی مارکیٹ میں ہی یہ کروا رہے ہیں؟ جی لبرٹی میں ہی کروا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آگے دسترخوان آپ کو نظر آ رہا ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ 10 منٹ بعد دیکھیں گے تو کافی لوگ 10 منٹ میں آ جاتے ہیں اور پورا فل ہو جاتا ہے ہاؤس. اس میں خواتین کے لیے بھی رکھا ہوتا ہے انتظام؟ جی بالکل ماشاءاللہ. خواتین دیکھو آپ، خواتین بھی آ گئی ہیں اور بیٹھنے شروع ہو گئی ہیں. خواتین بھی آتی ہیں اور بندے بھی آتے ہیں، سارے یعنی مل کے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کی کمیونٹی ہے، باقی مسلمان کمیونٹی، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ مثلا یہ لبرٹی مارکیٹ میں تو بڑے بڑے ارب پتی ہیں. مجھے ویسے ہی اب کہنا نہیں چاہیے، لیکن آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے آج تک کسی نے بھی نہیں کہا، نہ لبرٹی اور نہ باہر سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ناظرین یہ ان کی گفتگو سنی ہے کہ یہ جو اخوت ہے یہ اب ہمارے سکھ برادران میں بھی بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مسلم کمیونٹی کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں لیتی. جن کو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور اس لنگر کو وسعت دینی چاہیے ان کے ساتھ مل کے. یہ بتائیں کہ آپ حکومت پاکستان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ حکومت پاکستان کو یہی میسج دوں گا کہ جیسے آپ 10 کلو آٹے کے پیچھے لوگوں کو گھما رہے ہیں، نہ گھمائیں. ایک خدا خوفی کرنی چاہیے، جیسے لوگ مر رہے ہیں. اور یہ پتہ نہیں مجھے ان کو کون ایڈوائز کرتا ہے ایسے پالیسیاں دینے پہ، جو کہ اب وہ بعد میں خود پچھتاتے ہیں کہ یہ پالیسی ہم نے کی کیوں ہے. صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا کس پارٹی سے ایفیلیشن رہی ہے آپ کی؟ نون لیگ سے بھی رہی کسی دور میں؟ پہلے میں نون لیگ میں تھا اور آج میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں. اچھا یہ کیا وجہ؟ بس اندر سے ڈسارڈ ہو گئے ہیں پاکستانی سیاستدانوں سے. یہ گفتگو سنی ہے، یہ پاکستانی سیاستدانوں سے ڈسہارٹ نہیں ہوئے بلکہ نون لیگ سے ڈسہارٹ ہوئے ہیں. کوئی ایسی کمٹمنٹس ہوں گی، یہ پوچھیں گے کیا وجوہات بنی کہ جس وجہ سے نون لیگ سے دوری اختیار کی. فیس بک پہ ان کا پرانا فیس بک میں نے دیکھا، ان میں کافی پکچرز تھیں، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بھی پکچرز تھیں آپ کی. وہ ہمارے لیڈر تھے جب تک یہاں تھے، اس کے بعد ان کے آپ خود ہی دیکھ لیں پارٹی کے کیا حالات ہیں، اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. وجوہات کیا بنی؟ ظاہر ہے کہ آپ پیچھے ہٹنے کوئی چیز ایسی دیکھی بتائیں تاکہ لوگوں کو ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ ایسے ورکر پیچھے ہٹ گیا ان کا. دیکھو اگر گھر میں 2 بھائی اکٹھے نہیں رہ سکتے تو ہم ان کے ساتھ کیوں رہ سکتے ہیں؟ اتنی سی بات ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں.
नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी है कि उन्होंने बड़े कूज़े में दरिया बंद किया है कि जब भाई इकट्ठे नहीं रह सकते घर में तो हम तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन हम फिर इनके जो फलाही कामों की तरफ आएंगे, जो फलाही काम वो कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये अल्लाह की इसके साथ तिजारत है जो कर रहे हैं, और उसमें बिला तफरीक कोई मुसलमान हो या मुसलमान ना हो या किसी और भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अल्लाह से तिजारत कर सकता है, इसका अजर अल्लाह ताला उनको देता है। लेकिन ये इंसानियत की खिदमत है। सलाह साहब ये बताएं कि ये इसके अलावा भी लंगर कहीं लगाया आपने? माशाल्लाह हमारा लंगर सदा चलता रहता है और हमारे गुरुद्वारों में भी चलता है, हर जगह पे हमारे कंट्रीब्यूट होता है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इतना अल्लाह ने दिल दिया है कि कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा दुकानदार इतना कुछ कर सकता हूँ तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? और हमारे पाकिस्तान में ऐसे अमीर लोग हैं कि वो बड़ा कुछ कर सकते हैं, और हम ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ हैं कि वो पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकते हैं, हम उनको क्यों नहीं दे रहे? ये नाज़रीन नहीं, आपको एक इंफॉर्मेशन भी दें कि ये मिनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है ग्लोबल। ये अभी हाल ही में उनको ये इनको सर्टिफिकेट भी दिया है। तो क्या काम कर सकते हैं आप इस हवाले से? इतनी अहम जिम्मेदारी दी है आपको उन्होंने। क्या कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं माशाल्लाह। हमें जो ज़िम्मेदारी दी गई है इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के वो ज़िम्मेदारी निभाएंगे खुद ही। नहीं, ओवरसीज़ जो हम सेमिनार में मैं भी मौजूद था, उसमें कहा गया जी हम ये कर्ज़ा भी उतार सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल होने चाहिए? उनसे उनसे देखें, हमने पहले एक चीज़ छीन ली है कि हम उनको पाकिस्तान में समझते नहीं और पाकिस्तानी समझते नहीं है। वोट का हक हमने उनसे छीन लिया। जो इमरान खान ने उनको वोट का हक दिया था वो इस गवर्नमेंट ने छीन लिया। पहले तो वो हक देना चाहिए उनको, ताकि वो हमारे भाई हैं और पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के लिए वोट भी डाल सकें। और यहाँ पे उनके प्रॉपर्टी के काफ़ी मसाइल है, वो भी इंशाल्लाह हल करके देंगे। दिन आपने गुफ्तगू सुनी अभी सरदार दर्शन सिंह साहब की, जो इन्होंने बताया कि मसाइल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हल होने चाहिए। सबसे बड़ा मसला जो बताया गया है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके ये मिनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट भी हैं, इनका कहना है कि जी पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े हो रहे हैं और नारवा सलूक उनके साथ किया जाता है। और सबसे बढ़कर जो वोट का हक़ दिया गया था तहरीक इंसाफ के दौर में, वो हक़ वापस ले लिया गया है और वो कहते हैं कि हक़ इनको वापस मिलना चाहिए। इस हवाले से क्या कहेंगे जी? इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनको हक दिला के रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो हमारे मिनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट हैं दर्शन सिंह साहब। अब ये लोग नाज़रीन आ रहे हैं अफ्तारी के लिए, इधर भी हम चलते हैं और लेके आपसे उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि कैसे क्या तासुरात हैं इस हवाले से। कितना आता है ये? देखें माशाल्लाह 3 से 4 देखें आती हैं डेली, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, ख़त्म भी हो जाती है। और इसमें खजूर भी देते हैं आप? क्या क्या चीज़ देते हैं? खजूर भी देते हैं, शरबत भी देते हैं, किसी किसी दिन फ्रूट भी देते हैं। रोज़ ये 4 से 5 देके आती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। अब तक क्या 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 खिला चुके हैं आप? अलीम खिला चुके हैं माशाल्लाह। और मंडे अलीम होती है, बिरयानी होती है ट्यूसडे को, उसके बाद अंडा कोफ्ता होता है, और उसके बाद आलू चिकन कौरमा। तो ऐसे डिफरेंट रोज़ चेंज है। आज हमने वेजिटेरियन बनाया है, वेजिटेबल पुलाव है। पुलाव। तो मैंने कहा चलो आज वेजिटेबल लोगों को चेक कराते हैं कि कैसा है। आज दिन सुना है कि उन्होंने कहा कि जी हम मेन्यू अलग रखते हैं इसमें, और एक चीज़ नहीं होती रोज़, मुख्तलिफ मल्टीपल चीज़ों के साथ हम कर रहे हैं ताकि वैरायटी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए और ये लोग खाना ज़्यादा से ज़्यादा तनावुल फरमा सकें और रोज़ा दिल खोल के खोल सकें। और इसमें कोई तफरीक नहीं है जिसने 1 प्लेट खाना है, 2 प्लेट खाने हैं, 3 प्लेट खाने का वक्त हुआ चला है। और ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखें, ये लोग इधर बैठे हैं, तो ये सारे लोग इफ्तारियाँ करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मशरूब भी दिया जा रहा है, शरबत दिया जा रहा है, और ये खजूरें और चावल का एहतमाम किया गया है। इसी तरह आप खड़े होकर एहतमाम करते हैं जी। इसके बगैर कबूलियत नहीं होती। अगर ये ख़ुद ना करें तो फिर लड़के तंग करते हैं। नाज़रीन ये ख़ुद खड़े होते हैं, ये इन्होंने कहा कि इसके बगैर ना कबूलियत होगी और फिर लड़के तंग करते हैं और मुझे ख़ुद निगरानी करनी होती है। ऐसे ही अगर मैं खड़ा ना हूँ तो लोग फिर तंग करते हैं। यहाँ पे कई लोग होते हैं, यानी चीज़ें इधर उधर करने लग जाते हैं,
تو میں یہاں کھڑا ہوں تو کوئی بھی ایسے آپ پاکستان کی حکومت کو کیا میسج دیں گے کہ وہ ایسے لنگر خانے ان کو بھی اہتمام کرنا چاہیے تھا؟ یہ آٹے کی لائنوں میں لگوایا کیا اس بار تو یہ آٹے کے پیچھے لوگ بہت سے بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. میں ایک چھوٹی سی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, میرے فیس بک پہ بھی لگی ہے, افغانستان کی. وہ ابھی کچھ مہینے ہو گئے ان کی گورنمنٹ بنی ہے, اور ان کے جو مشیر ہیں وہ گھروں تک راشن بھجواتے ہیں. تو ہماری حکومت کو بھی ایسے اسٹیپ اٹھانے چاہیے کہ ہم لنگر بانٹنے کی جگہ پہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا کے آئیں. یہ ناظرین بڑا اچھا میسج دیا ہے درشن سنگھ صاحب نے. انہوں نے کہا جی حکومت کو چاہیے کہ یہ لنگر خانہ لگانے کی بجائے جس طرح آٹے کے فری آٹا دے رہے ہیں, لائنوں میں لوگ لگے ہیں, کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, یہ لوگوں کے گھروں تک مستحق لوگ ہیں ان کے گھروں تک راشن پہنچانے کا بندوبست کیا جائے اور اس کی تشہیر نہ کی جائے. اس کی تو باقاعدہ تشہیر بھی شروع کی گئی ہے. جی نہیں ماشاءاللہ, یہ جو لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, یہ بجائے گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسے خرچ, وہی پیسے غریبوں کو دے اور غریبوں کے گھروں تک ہر قسم کا راشن. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو چاول یا دال یا ہر چیز, گھی دودھ تک سارا پہنچانا چاہیے. ناظرین یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہ سردار صاحب نے صاف طور پہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے گھروں تک بچائی جائیں اور لوگوں کی دہلیز تک, یعنی ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور ان کے گھر تک یہ چیزیں پہنچے. ناظرین یہ سردار درشن سنگھ صاحب یہ افطاری کا سامان بانٹ رہے ہیں ادھر.